آسٹریلیا میں کل ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں آسٹریلیا کے وزیر اعظم یعنی کہ پرائم منسٹر کا، اینتھونی البنیز کا۔ تو آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سڈنی کے علاقے بونڈی بیچ پر ہنوکا کی تقریب کے دوران یہودی برادری کو نشانہ بنانے والی فائرنگ کے واقعہ کے بعد جو ملک کے یعنی کہ آسٹریلیا کے اسلحہ کے قوانین ہیں ان کو مزید ہم سخت کریں گے، اس عزم کو انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اب پولیس کے مطابق اس حملے میں ملوث افراد باپ اور بیٹا تھے۔ مقامی میڈیا نے ان کی شناخت ساجد اکرم اور ان کے بیٹے کو نوید اکرم کے طور پر شناخت ان کی ظاہر کی ہے۔ فائرنگ کے دوران حملہ آور باپ پولیس کی گولی لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ 24 سالہ نوید اکرم ہسپتال میں بھی زیر علاج اور اس کی حالت سٹیبل ہے لیکن تشویشناک بھی ہے ساتھ میں۔ اب اس حملے میں ایک 10 سالہ بچی سمیت 15 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے اس واقعے کو ہمارے ساحلوں پر سام دشمنی پر مبنی دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ بونڈی بیچ پر ہونے والا یہ حملہ 1996 میں ہونے والے پورٹ آرتھر قتل عام کے بعد ملک کا سب سے بڑا ہلاکت خیز واقعہ ہے، اور اس واقعے میں 1996 میں ایک اکیلے حملہ آور نے 35 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ اب مقامی وقت کے مطابق شام 6:47 پر نیو ساؤتھ ویل پولیس کو اطلاع ملی کہ آرچر پارک بونڈی بیچ میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے عوام سے کہا کہ وہ فوری طور پر اپنے آپ کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر لیں، اور دیگر افراد کو کہا کہ اب آپ علاقے سے دور رہیں گے، علاقے کے قریب نہیں آ سکتے۔ اب بہت ساری زیر گردش تصدیق شدہ جو ویڈیوز ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں افراد ساحل سمندر سے چیختے ہوئے بھاگ رہے ہیں، جبکہ گولیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اور تصدیق شدہ جو ویڈیوز ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 مسلح افراد کو ایک چھوٹے پل سے یعنی کہ فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو کیمبل پریڈ کے کار پارک سے بونڈی بیچ کی طرف جاتا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں ایک راہگیر کو حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ایک راہگیر ہے وہ گاڑی کی اوٹ سے نکلتا ہے اور حملہ آور کو جا کے قابو کر لیتا ہے اور بندوق چھین کر حملہ آور پاری واپسی تان لیتا ہے، جس کے بعد حملہ آور پل کی طرف یعنی کہ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیتا ہے، جہاں دوسرا حملہ آور پل کے اوپر سے فائرنگ کر رہا ہوتا ہے۔ بعد میں اس راہگیر کی شناخت آل احمد کے طور پہ ہوتی ہے، جو ایک پھل کی دکان چلاتا ہے اور اس کا مالک اور 2 بچوں کا باپ بھی ہے۔ اس کے اہل خانہ کے مطابق وہ ہسپتال میں ابھی زیر علاج ہے اور اس کے بازو اور ہاتھ میں گولیوں کے زخم لگے ہیں، جن کی ابھی سرجری ہوئی ہے۔ نیو ساؤتھ ویل پریمیئر کرس منز نے اسے حقیقی ہیرو قرار دیا ہے، اور اس کی اس بہادری کی وجہ سے کئی جانیں بچ گئی ہیں۔ اب پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس وقت تک 15 ہے۔ مقتولین کی عمریں 10 سے 87 سال کے درمیان ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 42 افراد ابھی زخمی ہیں، جن کا مختلف ہسپتالوں میں سڈنی میں علاج جاری ہے، جن میں سے کہتے ہیں کہ کچھ کی حالت ابھی تشویشناک بھی ہے۔ 4 بچوں کو سڈنی کے چلڈرن ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب واقعے کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا آپ کو بھی انتظار ہوگا کہ حملہ آور کون تھے۔ تو نیو ساؤتھ ویل پولیس کے کمشنر مال لینن کے مطابق حملہ آور باپ بیٹے کی عمریں بالترتیب 50 اور 24 سال تھیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق باپ ساجد اکرم لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والا شخص تھا، اور تفریحی شکار کے لیے، ان کے شکار جیسے آپ کرتے ہیں اس کے لیے اس کے پاس قانونی لائسنس موجود تھا۔ اس کے پاس 6 آتشین اسلحے تھے، 6 لائسنسی تھے، اور جنہیں بونڈی بیچ کے حملے میں ممکنہ طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ ٹونی برگ کے مطابق ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا، بعد میں اس کا ویزا پارٹنر ویزا اور پھر ریزیڈنٹ ریٹرن ویزے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلوی شہری ہے، یعنی کہ وہ آسٹریلیا کے بورن آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا تھا۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق نوید اکرم پہلی بار اکتوبر 2019 میں حکام کی توجہ میں آیا تھا، تاہم اس وقت یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اس کی جانب سے کسی فوری یا مسلسل تشدد کے خطرے کی کوئی بھی شواہد موجود نہیں ہے۔ اب کل سے ہی افغان میڈیا، انڈین میڈیا، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے
کہ حملہ آور باپ اور بیٹا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ آسٹریلیا کی حکومت نے ابھی تک حملہ آوروں کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کوئی بھی معلومات آفیشیلی طور پر شیئر نہیں کی۔ البتہ ایک انٹرویو کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور جو کہ کچھ میڈیا چینلز پہ بھی چل رہا ہے، جس میں ایک شخص بتا رہا ہے کہ ساجد اکرم کا تعلق انڈیا سے تھا، مگر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ ان سب معلومات کی ابھی کنفرمیشن حکومت کی طرف سے آنا باقی ہے۔